فرمایا جس وقت آیات نازل ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ظالموں کے اوپر، کافروں کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ قال کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان سے۔ اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، دیکھو فریقین، ایک ہم کافر ہیں اور ایک تم مسلمان ہو جو ہمارے سامنے آیات پڑھتے ہو، ہمارے سامنے نیکی کی باتیں کرتے ہو، ہمارے سامنے درس کرتے ہو، ہم دو ہیں، خیر مقام و احسن ندیہ۔ تھوڑا سا غور کر لو کہ تم مسلمان اچھے ہو یا ہم اچھے ہیں، تمہارا اسٹیٹس اچھا یا ہمارا، تمہارے پاس گاڑی یا ہمارے پاس، تمہارے پاس عہدے یا ہمارے پاس، تمہارے پاس وزارتیں یا ہمارے پاس، تمہارے پاس سیٹیں زیادہ یا ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم تو خیر مقام کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی ہم تم سے بہتر ہیں، واقع ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے ہم تو پارلیمنٹوں والے ہیں، ہم تو عہدوں والے ہیں، وزارتوں والے ہیں، ہم مجلسوں والے ہیں، تو کون سا بہتر ہے؟ تو یہ کہنے کے ساتھ حقیقت میں وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، جیسے دنیا کے اندر ہمارے مزے ہیں اور تم کمزور، تمہارے پاس عہدے بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، آخرت کے اندر ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہمارے مزے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ہمارے ہی مزے ہوں گے۔ جیسے تم دنیا کے اندر کمزور ہو، تمہارے آگے پیچھے کوئی پھرنے والے بھی نہیں، آخرت کے اندر بھی تم کمزور ہوگے۔ تو ای الفریقین، اہل ایمان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک تم ہو ایک ہم ہے، خیرن، کون سا مقام کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ تو اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر سمجھا دی، حقیقت سمجھا دی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاکیں قبل من سے پہلے، من قرن بستیاں، ہم احسنوا، جو بہتر تھیں اساساً، اساسوں کے لحاظ سے، ورعیا، اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھا دی کہ کسی کے پاس عہدوں کا زیادہ ہونا، کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا، اس بات کی خواہ مخواہ علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی اور خوش بھی ہے، راضی بھی ہو سکتا ہے، خفا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے پاس مال کا نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے، ناراض ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ تو چیزیں دنیا کے اندر ایک امتحان کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو ان کفار مکہ کو کہ جو اپنی سرداریوں پر ناز کرتے تھے، جو اپنے قبیلوں پر ناز کرتے تھے، جو اپنے غلاموں کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، جو اپنے لشکروں کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، جو غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کے ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے پیسوں کی وجہ سے تم مست ہو رہے ہو، تھوڑا سا دیکھو کہ تم سے جو زیادہ اساسوں والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود نہیں کیا ہے۔ تمہارے اساس قارون کی طرح ہو سکتے ہیں، تم قارون کی طرح اساسوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب اس نے شرارتیں کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے، تو تمہارے اساسے کیا ہوں گے؟ تمہیں ان احساسوں سمیت اللہ رب العالمین سزا دے ڈالے گا۔ اور دوسری بات، ورعیا، تم اپنی شان و شوکت کو سمجھتے ہو، ایک محلے کے سردار ہو، دو محلوں کے سردار ہو، آدھے سے مکہ کے سردار ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ پوری دنیا کا جو بادشاہ بنا پھرتا تھا نمرود، کیسے اللہ نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے ناک کے اندر اللہ رب العالمین نے مچھر کو داخل کیا اور چھترول اس کے سر کے اوپر کروائی ہے، اور ذلیل ہو کر کے وہ مرا ہے۔ اور فرعون کو دیکھتے نہیں ہو، ان کی بڑی بڑی سرداریاں تھیں، بڑی بڑی حکمرانیاں تھیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ تو تمہاری سرداریاں آخر کتنی ہیں؟ تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہلاک کر سکتا ہے، اور اب اگر اپنی اصلاح نہ کی تو تمہارے لیے مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے تاکہ ہم پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آیات سنیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب آیات کو سنیں تو اپنی آیات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر اگر کوئی غلطیاں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔